اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا آیت نمبر 50۔ دیکھیں یہ میں جو آپ کو بتا رہی تھی پچھلی بھی کلاس میں کہ ہم نے جو بات پڑھی، جو اللہ نے ہمیں ایک تسلی دی کہ باطل مٹے گا اور حق انشاءاللہ ضرور بلندی پر جائے گا۔ اب آپ کو اور مجھ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ میں اور آپ حق کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب سے بار بار اپنی تصدیق کرنی پڑے گی، اور جہاں ہمیں تھوڑا بہت بھی لگے گا کہ ہم باطل کی طرف گر رہے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ باطل مٹے گا، باطل مٹے گا۔ اگر میں اور آپ بھی باطل پر ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی قبولیت کا درجہ نہیں دیں گے۔ اچھا جی، اب جو بات تھی جو میں نے بیان کی آیت 50 میں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی کا اتنا خوبصورت سٹیٹمنٹ، اور یہ اللہ کے حکم سے وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ذرا سا غور کیجئے گا کہ یہ جو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر پڑھ رہے ہیں، حدیث نبوی قرآن کے اندر احسن الحدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کس انداز سے اپنا بیان دیتے ہیں کہ ان زللتو، اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو بس بے شک میرا بھٹکنا میری نفس پر نقصان دہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت بات ہے آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے، جو کہ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نام سے کہہ دیں، جبکہ یہ ہم جیسوں کے لیے ہے کہ اگر میں بھٹکی ہوں تو یہ میرا بھٹکنا مجھ پر وبال بنے گا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ اپنے نبی کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی بتائیے کہ لوگ جو آپ کو افک مفترا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم نے آیت نمبر 43 میں پڑھا تھا کہ ما ھذا الا افک مفترا، کہ نہیں ہے یہ نبی، نہیں ہے یہ کلام، مگر ایک جھوٹ ہے جو گھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے غور کرنے کی، وقت نکالنے کی، علم حاصل کرنے کی، دیکھیں بار بار یہ بات سمجھیے گا کہ علم وہی حاصل کرتا ہے جس کو واقعی ایمان ہو کہ میرے اللہ کے معاملے میں کوئی مجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں، میرے اللہ کے معاملے میں میں کہیں کوئی غلط بیانی نہ دے دوں۔ تو وہی انسان ہے جو اپنے لیے وقت نکالے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اس کے باوجود اگر اس کے اپنے والے، اس کے گھر والے، اس کے محلے، اس کے لوگ برا کہتے ہوں، اور وہ ٹوٹل 100% اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، تو اب جب لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ جی تم بھٹکا رہے ہو، تم گمراہ کر رہے ہو، تم خود گمراہ ہو چکے ہو، تو اب آنسر کیا دینا پڑے گا؟ وہ آنسر اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی کتاب کے مطابق جاری و ساری ہیں اپنے لائف میں، تو آپ پہلے تو اپنا ہی محاسبہ کریں، لیکن پھر آپ یہ کہہ دیں کہ اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو میری بھٹکنے کا وبال مجھ پر ہے، تم مجھے چھوڑ دو، تم میری بات کیوں مانتے ہو، تم مجھے کیوں سنتے ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہنا سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تم پچھلے صحیفوں سے میری بات کو تصدیق کر دو، تو میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس آیت کے اندر مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی حکمت نہیں مجھے اللہ دے رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اپنا معاملہ طے کیا، اور آج کی آپ کو شاید صبح میں ہی یہ آیت ملی ہوگی کہ ٹھیک ہے تم عمل کرو اپنی جگہ، میں اپنی جگہ عمل کروں گا۔ اور میں نے ابھی پچھلی میں یہی بات بتائی جو کہ ابھی ہمارا میوٹ ہو گیا، کہ دیکھیں اتفاق یہ ہوتا ہے کہ صبح کا درس اور دوپہر کا درس اکثر تقریباً اس میں ایک ہی طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن ڈیفرنٹ لینگویج، ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ یوز ہوا ہوتا ہے۔ تو آج بھی اگر آپ کو ملا کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، یہ ہمارا لاسٹ سٹیج ہوتا ہے، جبکہ ایک نبی سب کو اکٹھا کرنے آتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، لیکن جب آپ کے راستے کی کوئی رکاوٹ بن جائے، اور آپ کے اپنے ہی اگر رکاوٹ بن جائیں، اور اگر کوئی غیر بھی آپ کو نہیں سمجھ سکتا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کو بیک آؤٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اس کو تسلی دے دو کہ ٹھیک ہے تم اگر بھٹکے ہوئے نہیں، اور اگر تم مجھے بھٹکا ہوا سمجھ رہے ہو تو وہ بھٹکنے کا وبال مجھ پر ہوگا نا، بہت زیادہ پریشان مت ہو میرے بارے میں۔ یعنی یہ اللہ آپ کو اور مجھ کو سکھا رہے ہیں
کہ ان کو کہہ دو کہ بھائی اتنا ٹینشن مت لو میرے بارے میں، اور اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا وبال مجھ پر ہے، فَإِنَّمَا أَدِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ۔ اب دیکھیے گا کہ اس کا وائس ورثہ آ جاتا اسٹیٹمنٹ کہ اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو میرے علم کی وجہ سے ہوں، لیکن استغفر اللہ یہ بات اللہ کے نبی کو نہیں سکھائی گئی کہ اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو میرے علم کی وجہ سے ہوں یہ بات نہیں سکھائی گئی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ اللہ نے ان کو سکھایا، ان کو اللہ نے بتایا یہ وحی دے کر کہ اگر ہدایت یافتہ ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، کہ سارا کریڈٹ اپنی ہدایت کا کس کو دے دیا گیا؟ وحی کو۔ تو ادھر آپ کو اور مجھ کو بھی بات کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ میرا علم، میری وجہ، میں، یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بات کرنے کا جو ڈھنگ بتایا وہ بہت خوبصورت ہے کہ اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، بس بسبب جو وحی ہوئی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ تو اب آپ نے ایک اور بات کیا غور کرنی ہے کہ اگر میں اور آپ بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ کو وحی کے لیے ایفرٹس کرنا پڑے گا، وحی کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ وحی کے حق میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اگر اپنے دشمنوں سے بچ جائیں، ہم دھوکہ دینے والوں کے شر سے بچ جائیں، جس کے لیے آپ کو ترجمہ پڑھنا پڑے گا آپ کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا نہیں تو اتنے دھوکے باز ہیں، اتنے دھوکے باز لوگ آپ کے دائیں بائیں ہر طرف ہیں، وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اور آپ جب دلیل کسی کو دیتے ہو تو بڑے سے بڑا تونگر جو ابراہیم نے بھی بادشاہ کو چپ کرا دیا، تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کا پیچھا چھوڑ دے، جب آپ کے پاس بھی دلیل ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ترجمہ سمجھنا، وحی کو سمجھنا، اسپیشلی ہم اجمیوں کے لیے ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی کے ہی ساتھ جو بڑی خوبصورت بات بتائی گئی کہ انہو سمیع قریب، میرا وہ اللہ جو ہے، بے شک وہ جو اللہ ہے وہی سمیع ہے اور وہی قریب ہے، وہ مجھے سن رہا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اور وہ بہت قریب ہے اور وہ مجھے اچھی طرح سے میرا مشاہدہ کر رہا ہے۔ دیکھیں سمیع قریب ایسے تو ایک عام رینڈم سا اللہ کا نام ہے، لیکن اس کو اگر میں استغفار کے لیے یوز کروں، اس کو میں اپنی بخشش کے لیے یوز کروں، اس کو ہم اگر کوئی غلطی کر جائیں، شرمندگی پر اسے یوز کریں کہ اللہ آپ ہی بہت قریب ہیں، اللہ آپ قریب ہیں، پروردگار آپ میرے عیب کو ڈھانپ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ میں آگے آپ کو اچھا بن کر دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیجئے، مجھے تندرستی دیجئے کہ میں آپ کو اچھا بن کر دکھاؤں۔ پروردگار آپ ہی تو ہیں جو بہت ہی قریب سے سنتے ہیں بندے کی پکار کو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سمیع قریب بہت خوبصورت لفظ ہیں، اگر آپ اس لفظوں کے تحت اپنے رب سے خطاب کریں، اپنے رب سے بات کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ اللہ آپ تو سمیع قریب ہیں، آپ میری ہر پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آئے گا فضیوں کا۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہی فضیع کا ٹاپک ہمارا پچھلا بھی تھا۔ ادھر بھی آج اس طرح سے یہ جب اینڈ ہو رہی ہے سورہ سبا، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک قیامت کا منظر دکھایا جائے گا کہ کاش تم دیکھ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو انداز ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے دکھانا ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں تم اسی وقت اس کو ویژولائز کر لو، تم اس قیامت کے سین کو آنکھوں میں بسا لو تو تمہیں شاید خوف آ جائے، شاید تم سدھر جاؤ۔ تو اللہ فرماتے کاش تم دیکھ سکو اس فزیعو فلا فوتا، کہ جب وہ گھبراہٹ پوری طرح سے چھا جائے گی، یعنی وہ جو بھونچال آئے گا قیامت کا، وہ جو ہر ایک انسان نے ختم ہونا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس نے جواب دہی کے لیے تمام اول آخر کو اٹھنا ہے۔ تو اللہ نے اس سین کو ہمارے لیے ویژولائز کیا کہ کاش تم دیکھ سکو کہ جب وہ گھبرائے پھر رہے ہوں گے، جب گھبراہٹ پوری طرح سے چھا جائے گی، فلا فوتا، پھر وہ برے لوگ کہیں بچ کر جا نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قریب، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے۔ دیکھیں یہ انداز اگر آپ کبھی بہت ہی غور کریں انسٹیٹیوشنل لیول پر،
کیونکہ میں اور آپ اس وقت انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم نے ایسے ہی رینڈم تو باتیں کرنی نہیں ہے. ہم اس وقت انسٹیٹیوشنل لیول پر پڑھ رہے ہیں کہ مکان قریب. تو کیا اس وقت بھی میں اپنے اللہ سے قریب نہیں ہوں؟ اللہ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں وَأُخِذُ مِن مَّكَانٍ قریب، پکڑ لیے جاؤ گے قریب جگہ سے. تو قیامت کو اللہ قریب کہہ رہے ہیں، جس کا مقصد میں نے یہ سمجھا کہ دنیا میں تمہاری برائی پھر تم سے دور ہوتی ہے. تم دنیا میں برائی کر کر بھی الحمدللہ وہ پکڑ سے دور ہوتے ہو. تمہیں اینی ٹائم اللہ معاف کرنے کو تیار ہیں، تم اینی ٹائم سدھر سکتے ہو، تم اینی ٹائم سچی توبہ کر سکتے ہو. تو اس سینس میں، اس سچویشن میں آپ اگر اس کا مطالعہ کریں کہ وَأُخِذُ مِن مَّكَانٍ قریب، یعنی اب تو تم اتنے قریب آ چکے ہو کہ اب تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں، اب تو تمہاری فریاد رسی بھی نہیں ہوگی، اور اب تو تمہارا پکڑے جانا ضروری ہے. جو برائی کی حالت میں مرا ہے اب اس کے لیے تو پکڑے جانا بہت قریب ہے. یعنی اب کوئی چانسز نہیں ہیں تمہاری مغفرت کے اور تمہاری معافی کے. تو پلیز میں چاہتی ہوں تھوڑا سا عربک کو جاننے والے اس آیت کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اخذ من مکان قریب کا معنی ہے اللہ تو ابھی بھی قریب ہے بہت، لیکن پھر بھی میں اللہ کی پکڑ سے ابھی دور ہوں. اللہ تو میرے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن میں اس کی پکڑ سے انشاءاللہ دور ہوں. اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ میں ان ڈھیل کے دنوں میں اور دنیا میں سدھرنے والی بن جاؤں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب وہ چھا جائے گی گھبراہٹ تو پھر کوئی چانسز نہیں ہے مغفرت کے. پھر دیکھیں اسی کے ساتھ جو انٹر لنک ہوگی آیت کہ وہ کہیں گے آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس بات کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ، کیونکہ پچھلا ٹاپک وہی ہے. لوگ پکڑے جانے کے بعد اللہ کے گھر قیامت کے دن پکڑے جانے کے بعد وہ کہیں گے آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس بات کے ساتھ. اس پر اللہ کا جواب یہ ہوگا جو سورہ ملک میں ہے کہ کیسے اب کون سا وقت باقی بچا ہے. بالکل اسی طرح آپ کو ادھر بھی ملے گا انا لہم التناوش، کہاں ہے اب کہاں ہے ان کے لیے کوئی تناوش، کوئی ہاتھ لگنے والی چیز، من مکان بعید، اتنی دور سے. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب قیامت آ چکی ہے جو ہم ویژولائز کر رہے ہیں، تو اب اللہ ہمیں دنیا کو مکان بعید کہہ رہے ہیں اور قیامت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مکان قریب. تو اب آپ اور میں فیصلہ کریں کہ اس وقت میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں. اس وقت میں اور آپ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے اور آپ کو اللہ معاف کر سکتے ہیں. اس وقت میں اور آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. اس وقت میں اور آپ سچے دل سے اللہ کے قریب ہو کر، اللہ کو اپنا دوست بنا کر، اللہ ہی سے بات کر کے کہ اللہ اب آپ مجھے برا نہیں پائیں گے، اللہ اب میں آپ کو خائن نہیں نظر آؤں گا، اب میں آپ کو پوری طور سے سچا انسان بن کر دکھاؤں گا. تو آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت ہی قریب جگہ، قریب مکان میں پکڑے گئے ہو، اور اب کہاں وہ ہاتھ آئے گا؟ وہ دور مکان سے. یعنی اب دنیا کو مکان بعید کہا گیا. یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پر کتنا احسان عظیم کیا. لیکن اگر میں اور آپ پھر بھی جہنم میں گئے نا، ہم ترجمہ جاننے والے، ہم اتنا کچھ ڈسکس کرنے والے، اگر ہم پھر بھی جہنم میں گئے نا تو ہم سے بڑا بدبخت تو کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل، اور یقیناً اب دیر ہو چکی، انہوں نے کفر کیا اس سے قبل. وَيُقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، ان کا جو ایک خاص جرم تھا، یہ دیکھیں جرم تو ان کے بہت سارے ہوں گے، لیکن ان کا جو ایک خاص جرم تھا اس کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وَيُقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، یہ وہ لوگ تھے دنیا میں کہ یہ بن دیکھے بغیر تحقیق کے باتیں پھینکتے تھے، جس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ چلاتے تھے تیر تکے بلا تحقیق کے. بالغیب کا معنی یہ ہے کہ انسین ہم جو کہتے ہیں، بغیر دلیل کے، بغیر علم کے. ہم بالغیب کو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کتنی
کیسی کیسی ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے، لیکن ہم نے بیسک گرامر پڑھنے والے بھی ہم لفظوں کو تھوڑا سا اٹھا سکتے ہیں. یعنی ہم جیسے لوگ تو بیسک گرامر پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تب بھی ہم بالغیب کو اس وقت اٹھا سکتے ہیں کہ ان سین، یعنی جو تم نے ایجوکیٹ نہیں تھے جس معاملے میں، جس کتاب کو تم نے پڑھا نہیں، اور تم تیر تکے چلاتے تھے بغیر دیکھے، تو پھر بیچ میں گیپ کس کا جائے گا؟ باپ داداؤں کے عقیدوں پہ چلتے تھے، علماؤں کے عقیدوں پہ چلتے تھے، فتووں کی دکانیں تھی تمہارے پاس تو وہ لوگ تھے جن کے تم چہرے کے نور پر مرے مٹے ہوتے تھے. اجماع تواتر کے نام سے تم بات کو آگے بڑھا دیتے تھے. صرف تمہارے دل میں یہ کانفیڈنس آ جاتا تھا کہ میں نے 4 علماؤں سے پوچھا ہوں، چاروں نے سیم فتویٰ دیا ہے، تو پھر تم سمجھتے تھے کہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، جبکہ چاروں دھوکے باز ہوں گے. اور اس میں کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. آپ ایک مسلک کی مسجد سے 6 مسجدوں سے جو ایک ہی مسلک کی ہو، آپ فتویٰ لے لیجئے، ایک ہی جواب ملے گا. اور تھوڑی دور دوسرے مسلک کی مسجد ہے، وہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ فتویٰ ملے گا. لیکن ہم میں سے تو اندر اتنے مکار اور خیانت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ 6ٹھی مسجد میں جائیں گے بھی نہیں. انہیں یہی پتا ہوگا نا کہ یہ دوسرے مسلک کی ہے تو آنسر کچھ اور ہوگا، تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو تسلی دے دوں یہ 4 مسجدوں سے پوچھ کر جو چاروں میرے مسلک کی ہے. یعنی ہم تو اندر سے بھی بہت بڑے خیانت کرنے والے ہیں. میں نے شاید آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ڈفرنٹ علماؤں سے تھوڑا بات تو کر کے دیکھیں نا. اگر آپ اپنے موقف میں سچے ہیں تو اختلافی باتوں کو تھوڑا سارٹ آؤٹ تو کریں نا. ڈفرنٹ لوگوں کے پاس تھوڑا سا فون کر لیں، بات کر لیں، گوگل سرچ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو حق سے قریب نظر آئے تو اس کو اپنا لیں. لیکن لوگ کہتے ہیں اتنا ٹائم کہاں پر ہے، اور ہم تو اس کے بعد بھی دھوکے بازوں کو نہیں پہچان سکتے. تو اللہ نے تمہیں اس لیے اتنا کھلایا پلایا تھا، اور اس لیے تمہارے لیے اتنی دنیا سجائی تھی. آج آپ اور میں اپنے بچوں کو اپنے پیٹ سے نکالتے، اور اگر وہ چالاک نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، تو ہمیں اتنا دل دکھتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پالا تھا کہ تم دھوکے بازوں کے ہاتھوں میں آ جاؤ. تو آپ سوچئے کہ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ جب ہم اتنے بونگے، اتنے کم علم اور اللہ کو نہ پہچاننے والے لوگ جب ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ ہم سے کتنے ناراض ہوں گے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اور دیکھیں اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے بیان ہے، بار بار دیکھیں جو سورہ سبا کنکلیوڈ ہو رہی ہے وہ اس بیس پر ہو رہی ہے کہ تم خطا مت کر جانا، تم خطا مت کرو، تم قیامت تک اپنے کیس کو پینڈنگ مت کرو، تم جلد از جلد اس کیس کو ختم کرو، اپنی فائل کو کلوز کرو، اپنے گناہوں کو ختم کرو، کیونکہ پھر کوئی وقت نہیں ہے کہ تمہارے لیے اللہ دوست کے لحاظ سے تم سے ملاقات کریں. تو جناب اس کی آخری آیت کو ہم پڑھتے ہیں کہ وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور باقاعدہ حائل ہو جائے گا، آڑ آ جائے گی، پردہ حائل ہو جائے گا ان کے درمیان، وَبَیْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور درمیان جو وہ ان اوتھینٹک خواہشات رکھتے تھے، وَبَیْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہتے تھے نا، ان اوتھینٹک. دیکھیں چاہتے تو اوتھینٹک ہم بھی ہیں کہ ایسے ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہمیں نیک لوگوں سے ملوائیں گے. ہم نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، اجمی ہو کر بھی ہم نے غلط حدیث کو غلط کہا. تو دیکھیں چاہت تو سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ٹاپک سے ہم ریلیٹ کریں گے کہ تم بن دیکھے باتیں پھینکتے تھے، تم دلیل کے بغیر لوگوں کو جھوٹا بولتے تھے. یہ ساری پیچھے سے آپ نے کانٹیکس کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پردہ حائل ہو جائے گا ان کے درمیان، اور درمیان جو تمہاری چاہتے تھی کہ تمہاری شفاعت کے لیے تو نبی کھڑے ہوں گے، تمہاری شفاعت کے لیے تو سورہ بقرہ کھڑی ہوگی، تمہاری شفاعت کے لیے تو تمہارے حافظ قرآن بچے کھڑے ہوں گے، اور یوں، اور جمعے کو جو پیدا ہوا اور جمعے کو جو مرا. یہ ساری ہماری خواہشات ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسے جو کیا ان کے ہم جنسوں
کے ساتھ اس سے قبل، یعنی ایک اللہ کا پروسیس ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا، جیسے ہم جنسوں کے ساتھ اس سے پہلے ہوا، اور یہ سارا آپ دیکھیں کہ ڈیفالٹر کیوں ہوں گے، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ پہلے بھی بیان کیا، بعد میں بھی بیان کیا. یا دیکھیں آپ جو صبح کی سورہ ہود ہے اس میں بھی کچھ اسی طرح کی چیز ہے کہ تم شک کی کیفیت میں مبتلا رہے، جس کی وجہ سے آج تم غرق ہو گئے اللہ کے عذاب میں اور اس کی جہنم میں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ کیا بات آ رہی ہے کہ انہم کانوا فی شک مریب. دیکھیں شک کی ٹرمنالوجی 2 ٹائم یوز ہوئی، شک کا بھی معنی شک، مریب کا بھی معنی گہرا شک، تردد کا شکار رہے تم. تو آپ غور کیجئے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ شک سے نکل آئیں تو آپ اس کو شک کے اپوزٹ کو آپ یقین کہیں گے، اور یقین آپ کو علم حاصل کر کر ہی ملے گا، اس کے بغیر آپ کبھی بھی یقین کی کیفیت میں جا ہی نہیں سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے آس پاس اتنے دھوکے باز موجود ہیں دین کے معاملے میں، اگر آپ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے شک سے نکلنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا. تو ان کا برا انجام اس لیے ہوا کہ انہم کانوا فی شک مریب، کہ بے شک یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کنفیوز رہتے تھے. اور یہ کنفیوز ہمارے علماؤں نے بہت کیا ہے، ہمارے برے علماؤں نے انسانوں کو اتنا کنفیوز کیا. عام حالات میں تو کنفیوز کرتے ہیں کہ جی الحمدو میں کتنے معنی ہیں اور کتنے ترجمے ہیں اور فلاں ہیں اور ڈھماکہ ہے، لیکن اس کے بعد اور کتابیں لاد کر اور بھی کنفیوز کر دیا. ایک نماز میں کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھنا مباح ہے تو فلاں ہے، ایسی اپنی ٹرمنالوجی ڈاکٹر کی طرح یوز کرتے ہیں کہ سامنے والے پر اس کی ایک بڑا روب رہے. تو آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ ایمان والا کسی کے روب میں نہیں آتا، تم اپنی کرو ہم اپنی کریں گے. سورہ فاطر کا فرسٹ جو کچھ آیتیں ہیں یہ ہم اکثر نظر لگنے کا، جن کے پاس عقیدہ ہوتا ہے نا بہت کہ جی نظر لگ جاتی ہے، تو ہم اس کو یہ سورہ فاطر کے شروع کی کچھ آیتیں بتاتے ہیں کہ شاید تم اس شک کے کیفیت سے نکل آؤ کہ نظر بھی کوئی چیز ہے. میں تو بڑی حیران ہوں کہ بڑے بڑے اسکالر نظر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمایا. دیکھیں تھوڑی سی بس ہم 2 آیتیں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے پیدا کیا آسمان زمین، جاعل الملائکہ اللہ ہی نے بنایا فرشتوں کو، رسولن یہ کہ پیغام رساں ہیں، اولی اجنحہ فرشتے ہیں جن کے پر بھی ہیں، مثنا بھی ہیں، ثلاثہ بھی ہیں اور رباع بھی ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء. دیکھیں ان چیزوں کو ہم نے سرسری طور پر پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی خلقت ہے. اللہ جس طرح سے کسی کو کتنے مزید کر دیں پر میں، کس طرح سے اللہ جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں بہت گرے ایریا میں ہیں. بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر سے، کہ یہاں سے بات اگر آپ غور کریں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت، فلا ممسک لہا، پس نہیں کوئی روکنے والا اس رحمت کو، وما یمسک، اور جو روک دے اللہ، فلا مرسل، تو کوئی بھیجنے والا نہیں، کوئی کھولنے والا نہیں اس کو، اس اللہ کے حکم کے بعد. تو آپ نے دیکھا کہ نظر لگنے کا جن کو عقیدہ ہے تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ دیکھو قرآن سے تو ثابت ہو نہیں رہا، اور تم اس آیت پر بھروسہ رکھتے ہو کہ کوئی اپنی نظروں سے تمہاری رحمت کو کیسے ختم کر دے گا. اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ کوئی اپنی نظروں سے، اپنی زبان سے تمہاری رحمت کو کیسے روک لے گا، کیا تم ان آیتوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے کہ جو اللہ کھول دے لوگوں کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اگر اللہ نے روکا ہے تو اللہ نے کیوں روکا ہے، اللہ نے کیوں روکا ہے، اس کو ہم نے بہت زیادہ اپنے لیے دیکھنا ہے کہ مجھ پر رحمت کیوں رکی. یقیناً مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی. 1% ہم سمجھیں گے کہ جی میں اللہ کی نیک بندی ہوں یا بندہ ہوں اور جی آزمائش آ گئی، نہیں تو ہم 99.9 بھی یہی سمجھیں گے
کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی، نہیں تو یہ رحمت مجھ پر ضرور برسنے والی تھی، لیکن ہم نظر کا عقیدہ کبھی بھی نہیں لیں گے، کیونکہ اگر آپ پلیز خدا کے لیے تھوڑا سا غور کریں تو یہ نظر کا عقیدہ شرکیہ عقائد میں سے ایک ہیں، جو لوگوں نے بڑا چڑھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بس ہمارے حامی و ناصر ہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ نبی کے نام سے اتنا جاری و ساری ہے، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اور آپ کے اندر کتنی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر آپ واقعی کچھ کام کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو آپ علم حاصل کریں اور ہمت یقینی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عافیت دے اور ہم سب کو عبرت ہونے سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔